وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويخشى الله يتقي فأولئك هم الفائزون. فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے مسلک اہل حدیث. مسلک اہل حدیث قرآن اور حدیث کی اطاعت کا نام ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نام مسلک اہل حدیث. تو اسی سلسلے میں نے سورہ نور کی 2 آیات اور ایک دوسری آیت سورہ مائدہ کی اس کا ایک حصہ میں نے اپنے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ مسلک اہل حدیث قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث میں اجماع جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اجماع کا انکار کیا جائے گا یا اجتہاد جائز نہیں. جب قرآن اور حدیث سے اجماع مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا کسی کام پر اس کا حجت ہونا ثابت ہے، تو قرآن اور حدیث کے ماننے میں اجماع کا ماننا خود بخود آ گیا. اجماعی مسائل جو ہیں وہ 2 قسم کے. ایک تو وہ مسئلے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور ان مسئلوں پر مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے. مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. اب اس پر اجماع ہوا. اسی طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے. ایک تو ایسے مسائل، ایک ایسے مسائل جن کے بارے میں واضح طور پر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں صحابہ، تابعین یا بعد کے زمانے میں اس مسئلے پر مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہو گیا. جس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی نمازی آواز کے ساتھ ہنسے، اونچی آواز کے ساتھ ہنسے، کاکا لگائے، تو اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. آگے بے اختلاف ہے کہ وضو بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں. اہل حدیث کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ لوگوں کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نماز کے ٹوٹنے پر اجماع ہے. یہ بات ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھی ہے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اجماع چونکہ قرآن اور حدیث کے تابع ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں خود بخود اجماع بھی آ جاتا ہے اور اجتہاد کا جواز بھی آ جاتا ہے، جائز ہے، اگرچہ وہ دلیل نہیں مان سکتا، حجت نہیں مان سکتا. تو سورہ نور کی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سن لیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما، صرف اور صرف. عربی زبان میں انما کا لفظ جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے. اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اسی میں ہی وہ بات محصور ہوتی ہے، اسی میں اس کو مقید کیا جاتا ہے. کان قول المؤمنین، مومنوں کی یہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی جب اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. اللہ کی طرف دعوت، قرآن کی طرف دعوت ہے، اور رسول کی طرف دعوت، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اختلاف ختم کر دیا جائے، جھگڑے ختم کر دیے جائے.
یقولوا سمعنا واطعنا، تو پھر اہل ایمان مومن مسلمان کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اور اطاعت کرنے والے، ہم نے قرآن اور حدیث سن لیا اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ انہی آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جس کو منافقین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے جھگڑے دور کریں، فیصلہ کریں، اذا فریق منهم معرضون، ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو پھر یاتو الیہ مذعنین، دوڑتے بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی ان کے بارے میں کچھ ظلم کرے گا؟ معاذ اللہ، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ پہلا گروہ جنہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، نہیں مانتے، فرمایا یہ ظالم ہے۔ اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر کیا جنہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے، جھگڑا ختم کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ اولئک هم المفلحون، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، کامیابی والے سنو خون سرفراز یہی لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی بھی، جو انسان، جو جن انسان جو جس کو اللہ نے مکلف کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث پر جو آدمی بھی عمل کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو گناہ ہو گئے نا پہلے زندگی میں، کوئی گناہ ہو گئے پہلے، اپنے ماضی کو وہ دیکھتا ہے، اسے اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، فلاں کی میں نے چغلی کی، فلاں کی غیبت کر دی، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا۔ اب وہ ڈرا ہوا ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر ڈرا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر پکڑ لیا نا تو پھر میری خیر نہیں۔ وہ یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ یتقی، اور آئندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کوشش پوری کرتا ہے، پورا ارادہ رکھا کہ اللہ اب میں تقوی والا راستہ اختیار کروں گا، اب کوئی گناہ نہیں کروں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جہاں پر نماز، روزے اور حج کے مسئلے لوگوں کو سمجھائے ہیں، وہاں عقیدے کے اور ایمان کے بنیادی مسائل بھی لوگوں کو سمجھائے۔ اپنی کتاب کا آغاز وہی سے کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ حدیث بھی وہی ہے، نبی کی حدیث یہ بھی وہی ہے۔ آگے کتاب الایمان شروع کیے تاکہ لوگوں کے ایمان صحیح ہو جائے، اور کتاب کا اختتام جو ہے نا آخری حصہ، دو عظیم الشان کتابوں پر امام بخاری نے کیا۔ صحیح بخاری کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں، شروع میں بھی دو عظیم الشان کتابیں ہیں، وہی والی اور ایمان والی، اور آخر میں بھی دو عظیم الشان کتابیں، ایک ہے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینے والی کتاب۔ امام بخاری لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے، اور پھر آخری کتاب کتاب التوحید ہے، لوگوں کو توحید سمجھائیے، اسماء و صفات سمجھائیے، اللہ کی صفاتیں سمجھائیے، مرجئہ اور جامعہ کا رد کیا۔
تو جو کتاب الاعتصام میں کتاب و سنت ہے، جس میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، اس کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، امام حمیدی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگوں، قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعریفوں کے لائق ہے جس نے قرآن اور حدیث مکمل جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ ہے۔ پھر آگے ایک حدیث بیان کی، ایک یہودی نے ایک بات کہی، زمانہ ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صاحب کا۔ اس زمانے میں ایک یہودی نے بات کی، اس نے کہا مسلمانوں کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہماری قرآن میں نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا عِيدًا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اور پھر اس یہودی نے یہ آیت ذکر کی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے قیامت تک یہی دین رہے گا، اب کوئی نبی یا رسول نہیں پیدا ہوگا، نہیں آئے گا کرنے کے لیے۔ اور سابقہ انبیاء میں سے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آئیں گے امکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم، وہ تمہارے امام بنیں گے قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ۔ کتاب و سنت کو دنیا میں سربلند کریں، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ مسند احمد کے اندر دوسری دعا میں صحیح روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، بے شک نبوت بھی کٹ گئی، رسالت بھی کٹ گئی، ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، فلا نبی بعدی ولا رسول، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا کوئی نہ رسول ہوگا۔ اب نبوت کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ آخری نبی پر آ کے ختم۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلے اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے۔ یہ جو یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے نا محرف، جس میں انہوں نے تبدیلیاں کر رکھی ہیں، اس میں بھی یہ کوئی لکھا ہوا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، پاکستان میں اس کے ترجمے بھی ملتے ہیں، پوری انجیل میں ایسی کوئی جو ہے بات لکھی ہوئی نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بہنوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بولے سادے لوگوں کی طرف۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو، اعلان کر دو کہ اے ساری دنیا کے لوگوں، اے پٹھانوں، اے پنجابیوں، اے سندھیوں، اے پاکستانیوں، اے افغانستانیوں، ایران والوں، عرب والوں، عجم والوں، دنیا کے جس کونے والوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا فضل کرم ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ آیت قرآن میں نازل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب یہی دین چلے گا قیامت تک۔ تو یہودی کہتا ہے کہ یہ ایسی آیت ہے، یہ اگر ہماری کتابوں میں نازل ہو جاتی ہم اس کو نہیں بناتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، حج اکبر کا دن تھا، الحج الاکبر کا دن تھا۔ لوگوں کے اندر ایک یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، یہ بات اس کی کوئی اثر نہیں۔ حج اکبر کہتے ہیں جو عرفات میں حاجی جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور عمرہ جو ہے یہ حج اصغر ہے، عمرہ کرنا یہ حج اصغر ہے۔ تو حج اصغر کے مقابلے میں یہ جو حج ہے یہ حج اکبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کے دن عرفات
دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو یہ آیت اسلام کی بنیادی جو عقیدہ ہے، بنیاد ہے، ستون ہے، وہ ہمیں سمجھاتی ہے۔